بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف نیتوں پر ہے، اور آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، یعنی وہ ہجرت کرے اللہ اور اس کے رسول کے واسطے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص دنیا کے لیے ہجرت کرے، کمانے کے لیے ہجرت کرے، یا کسی عورت کے لیے ہجرت کرے کہ اس سے نکاح کرے بعد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے نیت کی اسی کے مطابق اس کو صلہ ملے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ خانہ کعبہ مکہ سے نکل گئے مدینہ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، تو ہجرت اسی کو کہتے ہیں کہ کافروں کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا اور دوسری جگہ منتقل ہو جانا اللہ کی رضا کے لیے، یعنی ان تکلیفوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دینا اور اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، مال کو چھوڑ دینا، کسی دوسری جگہ چلے جانا، تو اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ یہ حدیث اتنی عظیم الشان حدیث ہے، تو اس حدیث کا جو شان ورود ہے وہ یہ ہے، شان ورود یعنی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت جو ہے وہ مواہب لدنیہ کی ایک روایت ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک شخص نے ہجرت کی اور بعد میں اس نے ایک عورت سے نکاح کیا، اور دوسری روایت میں طبرانی کی روایت ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ اس عورت کا نام ام قیس تھا، علماء نے کہا ام قیس اس کی کنیت تھی، اس کا اپنا نام توقیلہ تھا۔ بہرحال تو اس شخص نے ہجرت کی لیکن بعد میں اس نے کسی عورت سے نکاح بھی کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نیت سے ہجرت کی ہے اسی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ اگر نیت یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرے، اللہ اور رسول راضی ہو جائے، تو اس کو اسی طرح اجر ملے گا، اس کے مطابق اجر ملے گا۔ اگر نیت یہ کی کہ میں جا کر عورت سے نکاح کروں تو پھر ہجرت نہ ہوئی۔ یہ حدیث اتنی عظیم الشان حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ثلث علم ہے، یعنی 1/3 علم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی تمام اعمال ہیں تو اس کی 3 قسمیں، ایک وہ کہ جس کا تعلق دل سے ہے، دوسری وہ قسم کہ جس کا تعلق زبان سے ہے، اور تیسری وہ قسم ہے کہ جس کا تعلق ہمارے اعضاء سے ہے، بدن سے ہے، جو ہمارے بدن سے صادر ہوتے ہیں۔ تو فرمائے کہ اس حدیث کا تعلق ان تینوں کے ساتھ ہے، کوئی بھی اس سے باہر خارج نہیں ہے۔ ہماری پوری زندگی کا تعلق اس حدیث کے ساتھ ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم جیسے روزمرہ ہماری زندگی میں جیسے کام ہوتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں تو یا تو ہم اس میں اچھی نیت کرتے ہیں یا بری نیت کرتے ہیں، تو کوئی چیز اس سے خارج نہیں ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ یہ نصف آدھی فقہ ہے، فقہ یعنی جتنے بھی شرعی مسائل ہے اس کو فقہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ آدھی فقہ ہے یہ حدیث، اور جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ علماء تھے تو جب بھی وہ کتاب لکھتے تھے، حدیث کی کتاب یا کوئی اور کتاب، تو سب سے پہلے صفحے پر اس حدیث کو لکھتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بخاری شریف میں اس حدیث سے ابتدا کی۔ تو جتنے بھی بڑے علماء تھے وہ اس سے ابتدا کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ جب اس حدیث پر نظر پڑے گی پڑھنے والے کی کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو وہ اپنی نیت کو درست کر لے گا کہ میں یہ کتاب اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری جتنے بھی روزمرہ کی زندگی میں جو ہمارے کام ہوتے ہیں، جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے صبح کو جاتا ہے مزدوری کے لیے، شام کو وہ آتا ہے، مہینے کے بعد اس کو پیسے ملتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس کے والدین ہیں گھر میں، بیوی بچے ہیں، اور بیوی بچوں کا نان و نفقہ سب اس کے ذمہ پر ہے،
لیکن اگر یہ شخص اس کے ساتھ یہ نیت کر لے کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے ان کو کھلا رہا ہوں، یہ مزدوری جو میں کر رہا ہوں اور اس سے جو پیسے مجھے ملتے ہیں اور جو میں آٹا لے کر آ رہا ہوں وہ تمام چیزیں یہ اللہ کی رضا کے لیے میں ان کو کھلا رہا ہوں، تو فرمایا کہ اس کی تمام زندگی کا یہ کھلانا پلانا سب صدقے میں لکھا جائے گا، سب صدقہ لکھا جائے گا، جب تک وہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے سب صدقہ لکھا جائے گا۔ ایسا سمجھا جائے گا جیسے یہ کھانا صدقہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ یہ دل ہمارے پاس ہے، ہم اس کو جیسے ہم چاہیں ویسے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ہم چاہیں اپنی نیت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم وہ اعمال جو مباح ہے، جو جائز ہے، یعنی جس کا نہ کرنا اور کرنا دونوں برابر ہے، کرو تو ثواب اور گناہ نہیں ہے، نہ کرو تو پھر بھی ثواب اور گناہ نہیں ہے، اگر ان اعمال میں بھی ہم یہ نیت شامل کر لے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر وہ باعث اجر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک دوسری مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، وہ جم کو جاتا ہے، جم اس نے جوائن کیا ہے، تو وہ جم جا رہے باڈی بنانے کے لیے، لوگ باڈی بناتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن وہ اس لیے باڈی بنا رہا ہے کہ اس کو صحت ملے، وہ صحت مند رہے اور پھر اس صحت سے فائدہ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، دین کی خدمت کر سکے، اس لیے وہ باڈی بنا رہا ہے۔ تو یہ تمام باڈی بنانا باعث اجر ہے۔ ایک شخص ہے، وہ صبح کو واکنگ کر رہا ہے، جوگنگ کر رہا ہے، رننگ کر رہا ہے اور وہ بھاگ دوڑ رہا ہے اس لیے کہ اس کو صحت ملے، وہ طاقتور رہے، کمزور نہ رہے۔ تو پہلے ویسے بھی وہ کرتا تھا، لیکن اب وہ اگر اس کے ساتھ نیت یہ شامل کر لے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس لیے یہ واکنگ کر رہا ہوں کہ میں صحت مند رہوں گا اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ٹھیک طریقے سے کر سکوں گا، تو اس کا واکنگ کرنا، اس کا دوڑنا سب کچھ باعث اجر ہے۔ سبحان اللہ! کتنی زبردست اور خوبصورت بات ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار اس نیت کے ساتھ ہے۔ جیسے آپ نے نیت کی اسی کے مطابق آپ کو صلہ ملے گا۔ اب گھر میں جتنے بھی جو گھر والی عورتیں ہوتی ہیں وہ تو کھانا پکاتی ہے، روٹی پکاتی ہے، تمام گھر کے کام کرتی ہے اور کرنا بھی ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ نیت یہ بنا لے کہ یہ کھانا پکانے تمام چیزیں میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور یہ لوگ کھائے سکون کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ ان تمام باتوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے۔ ویسے بھی ہم زندگی جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں، روزمرہ کے، وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی پابندی کی وجہ سے، بوجھ کی وجہ سے، گھر والوں کی طرف سے جو پریشر ہوتا ہے اس کی وجہ سے، لیکن اگر ان اعمال میں ہم اپنی نیت کو صحیح استعمال کریں تو وہ بھی اجر ہوگا انشاءاللہ۔ اور میری ان باتوں کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں لیکن اس میں جو ہم ذریعہ استعمال کر رہے ہیں وہ ذریعہ حرام اور ناجائز ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یا دین کی سربلندی کے لیے ہم حرام ناجائز ذریعے کو استعمال نہیں کر سکتے۔ میری باتوں کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک شخص کہے کہ یہ جتنے بھی گانے اور ناچنے والے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاؤں اور ان کو دین کی طرف بلاؤں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق قائم کروں۔ پھر وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کے ماحول کو اختیار کروں گا اور ان سے دوستی کروں گا، تو تب میں ان کو دعوت دوں گا۔ اب وہ چلا گیا، خود بھی وہاں پر ناچ رہے، گانے گا رہے اور یہ تمام چیزیں کر رہے، تو یہ ناجائز ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو شیطان کی ایک چال تھی اور اس میں شیطان نے اپنا کام کر دیا، تو یہ تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس سے تو بچنا چاہیے ہمیں۔ میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو مباح ہے کام، جو جائز ہے، یعنی جن کا کرنا اور نہ کرنا، اب واکنگ کرنا، جم میں جانا، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے اور نہ کوئی ثواب کا کام ہے، لیکن اگر اس میں نیت کا صحیح استعمال کیا جائے تو ثواب بن سکتا ہے۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یہ پوری حدیث ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو صحابہ جب چلے گئے تو انصار کی طرف سے جو رد عمل تھا، انصار نے اتنی نصرت کی، مدینہ والوں نے اتنی نصرت کی، خدمت کی اور ہمدردی کے ساتھ پیش آئے کہ لوگوں نے صحابہ کو اپنے مال کا حصہ دار بنا دیا، اور بعضوں نے یہ کہا کہ ہماری اتنی بیویاں ہیں اور جو آپ کو پسند ہو ہم اس کو طلاق دیتے ہیں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ تو اس بات کا احتمال تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکہ میں سب کچھ چھوڑ دیں گے، مال بھی چھوڑ، بیویوں کو بھی چھوڑ دیں گے اور مدینہ میں سب کچھ مل جائے گا، تو اس بات کا بھی احتمال تھا۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جو ہے دنیا کو ذکر کیا اور عورت کو ذکر کیا
کہ جس کی نیت دنیا کے لیے ہو یا عورت کو حاصل کرنے کے لیے ہو تو اس کو وہی ملے گی لیکن ہجرت نہ ہوگی. ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف جس نے ہجرت کی اس کے لیے وہی ہے, اسی کے مطابق اس کو ملے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزمرہ کے جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں ہم ان کا جائزہ لیں اور دیکھیں اور اپنی نیتوں کو درست کر لیں, اپنی نیتوں کو درست کر لیں.